اللہ کا آپ کے وجود کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ عبد اور معبود کا ہے۔ ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ یہ ہمارے جسم کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ اس جسم کے اندر جو ایک روح ہے نا، اس کا اللہ کے ساتھ ایک اور رشتہ ہے۔ وہ عبد اور معبود کا نہیں ہے، وہ محب اور محبوب کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے راز کی بات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آخر اتنی بڑی بات کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو بنایا تھا، روحوں کو تو اللہ نے بہت پہلے بنایا تھا، جب اس کائنات کا میٹر بھی نہیں بنا تھا، تب سے اللہ نے روحوں کو بنایا۔ روحوں کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت کا حکم ان کو نہیں دیا۔ الست بربکم، صرف اپنے بارے میں اللہ نے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انبیاء کی روحیں دوڑ پڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اولیاء کی روحیں جو اس کے چاہنے والے ہیں چونک گئیں، جو اس کے چاہنے والے نہیں تھے وہ وہاں بھی گپیں لگا رہے تھے، گپیں مطلب روحوں کی مجلس میں، جو آج بھی اس دنیا میں ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں اور گپیں مار رہے ہیں۔ محبت کا دعویٰ سب کا تھا، کیونکہ روح کے ساتھ اس کا محبت کا رشتہ ہے۔ اس روح کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ مجھے کتنا طلب کرے گی، میرے پیچھے کتنے آنے کی کوشش کرے گی، میرا وصل اور میرا لقاء، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کرے گی، یہ مجھے پہچاننے کے لیے کیا کرے گی۔ اسی لیے اللہ نے روح کو اپنی حقیقت پہ، اپنی اصل پہ بنایا۔ روح کی اصل اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب سوال آیا نا یسألونک عن الروح، کہ وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو آپ نہیں جان سکتے، یہ راز کی بات ہے۔ روح کا معاملہ جسم کے معاملے سے بالکل الگ ہے۔ دعویٰ سب کا تھا، ساری روحوں کا، کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اللہ، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ سب روحیں ایک جیسی نہیں ہیں، حالانکہ وہ سارے ایک ہی مقام پر تھیں، وہ ساری روحیں۔ پھر اللہ نے وجود کو بنایا، پھر بریک اپ کیا، وجود کو بنایا، جنت میں ٹھہرایا، پھر بریک اپ ہو گیا۔ اب جب بریک اپ ہوا ہے نا، تو اب بریک اپ میں کہانیاں الگ الگ ہو گئی ہیں سب کی۔ وہاں سب کی ایک داستان تھی اور سب کا ایک دعویٰ تھا، یہاں اب داستانیں جدا ہو گئی ہیں۔ اب زمین پہ آ کر داستانیں جدا ہو گئی ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نا، آپ عبد اور معبود کے رشتے کو ہٹا کے محب اور محبوب کے رشتے کو دماغ میں رکھ کے اب اگلی بات کو سمجھنا۔ دیکھو، جب زمین پہ اب جب بریک اپ ہو چکا ہے نا، تو جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے کسی خاص بندے کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جواب ملتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے۔ یا اللہ، فرشتے بتاتے ہیں یا اللہ وہ تو بڑا دولت مند ہو گیا ہے، وہ تو بڑا خوشحال ہے، وہ تو کھاتا پیتا ہے، کھیلتا کودتا ہے، کہہ لگاتا ہے، وہ تو دنیا میں آباد ہو گیا ہے، فٹ ہے، کامیاب ہے۔ اب تم محبوب کے نقطۂ نظر سے دیکھو، جس انسان کو دعویٰ ہو آپ سے محبت کرنے کا، ایک انسان ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت، آپ کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، جی نہیں سکتا ہے آپ کے بغیر۔ اگر آپ کا اس سے بریک اپ ہو جائے اور بعد میں آپ کو اس کی تصویریں ملیں کہ وہ بڑا خوش ہے، کامیاب ہے، تصویریں آپ کے پاس آ جائیں کہ وہ خوش ہے، خوشحال ہے، ٹھیک، ایک کسی کی بھی آپ مثال لے لیں، کوئی کپل ہے، ٹھیک، بریک اپ ہو جاتے ہیں، وہ دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک، ان کی خوشی کے۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اس کو کوئی محبت نہیں تھی، یہ سارا جھوٹا افسانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اب اس کی زندگی، اس کی خوشحالی، اس کا سارا جو خوشیاں ہیں اس کی، اور اس کا آباد ہو جانا، شاد اور آباد ہو جانا، شاد کہتے ہیں خوش کو، کہ وہ دنیا میں آ کے خوش ہو گیا، شاد و آباد ہو گیا، اس سے اللہ کے پاس دلیل آ گئی۔ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ نہیں کرتا تھا محبت، ایسے ہی ڈرامہ تھا اس کا۔
اب جب کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور وہ تو برباد ہو گیا بیچارہ، اس کا تو کچھ نہیں بچا، وہ اجڑا ہوا ہے، وہ تو روتا ہے، وہ یاد کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے وہ تو۔ اب تم محبوب کی نظر سے دیکھو کہ اگر ایک انسان کو آپ سے محبت کا شدید دعویٰ ہو اور آپ اس کو خود سے جدا کر لیں اور وہ واقعی روتا ہو، اس کو کھانا کھانے کا دل نہ کرتا ہو، وہ پڑھائی نہ کر پایا، وہ وہ آباد نہیں ہو سکا، وہ کاروبار نہیں کر سکا، وہ دنیا کا کاروبار، دنیا میں وہ اپنا گھر نہیں بنا سکا، وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ اپنا نہیں سکا، ان کو خرید نہیں سکا۔ اللہ کے پاس اس سے بڑی، اللہ کے ہاں یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اس دنیا میں مس فٹ ہے، جو اس بزم میں، وہ اس بزم میں، جو اس دنیا کی بزم کی بات کر رہا ہوں، جو اس بزم میں مس فٹ ہے، وہ اللہ کی بزم میں فٹ ہے۔